شہزادی اور سلیم کمرے میں موجود تھے۔ وزیر اپنا سا منہ لے کر جا چکا تھا اور شہزادی مصنوعی غصہ منہ پر طاری کیے ہوئے وہاں پر موجود تھی۔ ارے بے وقوف، یہ کیا حرکتیں کرنی شروع کر دی ہیں تم نے؟ کچھ ہوش میں بھی ہو کہ تم کہاں ہو؟ ارے مت پوچھو کہ میں ہوں کہاں اور میرا دل ہے کہاں، لیکن میں جہاں بھی ہوں مجھے اپنی بھی خبر نہیں۔ سلیم نے شاعرانہ لہجے میں شہزادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس موقع پہ ایک شعر تو بنتا ہے، چلو سنو تم بھی۔ جھیل جیسی آنکھوں میں سما گیا ہوں، مجھے خود پتا نہیں کہ میں کہاں گیا ہوں۔ واہ کیا بات ہے، لیکن یہ کون سا شعر ہے؟ میں نے تو یہ شعر کبھی نہیں سنا۔ یہ شعر ہے تو نہیں، لیکن تمہاری آنکھیں دیکھ کر ابھی بنا ہے۔ اچھا، تو اب تم نے شاعری کرنا بھی شروع کر دی ہے۔ لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم محل میں کر کیا رہی ہو؟ نہیں، پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم محل میں کیا کر رہی ہو؟ سلیم نے الجھے ہوئے لہجے میں شہزادی سے پوچھا۔ تم محل میں آزادی سے گھوم رہی ہو، آخر تم ہو کون؟ ارے میں نے تمہاری جان بچائی ہے اور تم مجھی سے سوال کر رہے ہو کہ میں کون ہوں؟ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، میں نے ہر جگہ تمہاری جان بچائی اور تم مجھ سے الٹا سوال کرتی پھر رہی ہو۔ ارے بدھو، یہ محل ہے اور یہاں ہر لمحہ موت اپنے پنجے گاڑے موجود ہے۔ پری اسی وقت کمرے میں داخل ہوتی ہے اور شہزادی سے کہتی ہے، شہزادی صاحبہ ایک خبر ہے، اگر آپ کہیں تو میں بتاؤں۔ شہزادی؟ واہ، تو تم شہزادی ہو؟ واہ کیا بات ہے۔ بلکہ آج صبح سے بڑی پریشان تھی جب سے اسے اپنی ایک دوست کے ہاتھ میں سونے کی اشرفیاں دیکھی تھی۔ اس کے اندر جیسے سونے کی آگ لگی ہوئی تھی۔ اسی وقت ترتر کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ ارے بلکیسو، ترتر کی قسم، آج تو بڑی بے چین لگ رہی ہو۔ ارے موئے، تم مجھے بے چین کہہ رہے ہو؟ ارے میرا خون کھول رہا ہے، دل جل رہا ہے۔ ارے میری بلقیسو، مجھے بھی تو بتاؤ آخر ہوا کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ ارے وہ جو روشنی ہے نا، ارے وہی جو میری دوست بنی پھرتی ہے، ٹیچر کہیں کی۔ ارے وہی روشنی جو تمہاری بڑی اچھی دوست ہے اور اکثر تمہارے پاس آتی رہتی ہے، وہی روشنی نا؟ ارے وہ جو مجھے سونے کی اشرفیاں دکھا کر گئی ہے نا، کم وقت کے پاس 100 اشرفیاں دیکھ کر میرے تو کلیجے کو آگ لگ رہی تھی۔ تر 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 تر، ارے اس میں غصے میں آنے والی کون سی بات ہے بلقیسو؟ ارے کم وقت مارے، اب یہ سونے کی آگ جو لگی ہے سونے کے بغیر نہیں بجھنے والی۔ بس اب کسی طرح تم غریبوں کے مسیحا کو پکڑو اور وزیر سے سونا لے کر آؤ، اور ہاں خالی ہاتھ گھر مت آنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھنا ترتر۔ بلقیسو کی بات سن کر تو ترتر کا چہرہ لٹک ہی گیا۔ غصے میں ایک بڑے سے آئینے کے پاس کھڑا تھا۔ وہ غصے میں اس لیے تھا کہ شہزادی کی بجائے پری اس کی باہوں میں آ گری تھی۔ اسی وقت چنگو کمرے میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے، اور کی خدمت میں آپ کا غلام حاضر ہے، لیکن یہ ماں بدولت کے چہرے پر غصہ کیوں ہے؟ گو میں غصے میں نہ ہوں تو اور کیا ہوں؟ ارے کتنے مشکل سے شہزادی کے پاس آنے کا موقع ملا اور پتہ نہیں آخری لمحوں میں وہ پری کہاں سے آ گئی۔ حضور لگتا ہے آم کوئی اور کھا گیا اور آپ کے حصے میں گتھلی رہ گئی۔ معقول، یہ کیا کہہ رہے ہو تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ او معذرت چاہتا ہوں جناب، آپ جیسے سندر وزیر کے لیے شہزادی طیبہ ہی بنی ہے۔ ہاں چنگو، شہزادی صاحبہ کا نام آتا ہے تو جیسے دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں شہزادی کے لیے اور شہزادی میرے لیے بنی۔ چنگو اپنے دل ہی دل میں کہہ رہا ہوتا ہے، بدھا سچے آ گیا ہے، تہاں وہ شہزادی اور تہاں یہ خوست۔ ایک پیر تپر میں اور دوسرا پیر تیلنے سے کھلتے پر ابھی بھی شہزادی کے کھپنے دیکھ رہا ہے۔ کیا تم نے کچھ کہا چنگو؟ مجھے کچھ سنائی نہیں دیا۔ دور وہ متران کا ایک آدمی آیا تھا اور وہ بتا رہا تھا کہ متران کسی قافلے پر حملہ کرنے والا ہے اور جلد ہی آپ کو خود خبری دے گا۔
बहुत खूब चंगू, बहुत अच्छी खबर सुनाई है। मुझे लगता है मुकरान इस बार जरूर कामयाब होगा और मेरे कान इसी बात को सुनने के लिए तरस रहे हैं। शहजादी ने गुस्से से सलीम को देखते हुए कहा, क्यों भाई, शहजादियों की शक्ल पर कुछ और लिखा होता है क्या? हाँ, बंदरिया लिखा होता है, लेकिन तुम शहजादी हो वाकई? ये सुनकर तो शहजादी ने गुस्से से सलीम को घूरा। उसी वक्त सलीम की हंसी रुक गई, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि वो वाकई शहजादी के सामने खड़ा है। लेकिन शहजादी साहिबा, बाजार में तो आप ऐसे घूम रही थी जैसे आम लड़की। लेकिन शहजादी ने सलीम की बातों को नजरअंदाज करते हुए बोला, हाँ परी, बोलो, जल्दी से बताओ क्या खबर है? शहजादी साहिबा, चंगू किसी मकरान का पैगाम लेकर वजीर आजम की खिदमत में हाजिर हुआ था और वो किसी काफिले पर हमले के बारे में कह रहा था। तो वो बदबख्त अब फिर से काफिले पर हमला करने के लिए तैयार है। फिर से? क्या मतलब है इसका, फिर से? मुझे पहले ही पता था कि ये लोग खामोश नहीं बैठेंगे। क्या वो पहले भी हमला कर चुका है? मुझे जल्दी से बताओ। सलीम मुकरान के हमले के बारे में शहजादी को आगाह करने लगा। आज का दिन अपन के बदला लेने का दिन है बेड़ू। आज अपन वजीर को दिखा देगा कि मुकरान किस बला का नाम है। आपकी बहादुरी से तो सोए हुए जाग जाते हैं और पकड़े हुए भाग जाते हैं। मुकरान गुस्से से टिंकू को देखने लगता है। ए, टिंकू, ये क्या करेला है? होश में तो है तू? माजरत चाहता हूँ जनाब, मेरा मतलब है आपकी बहादुरी की दास्तान ने तो ज़बान दुनिया। बस अब अपना बोल बचन बंद कर और हमले के लिए तैयार हो जा।